اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرزانہ خان سوشیولوجی پارٹ 2 ADP کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم سوشیولوجی کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں یا جو نظریہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے شاہ ولی اللہ۔ کل بھی جو ہم نے لیکچر لیا وہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں تھا۔ کل ہم نے ان کی جو ایک نظریہ ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، معاشرے کے ارتقاء کا نظریہ۔ آج ہم ان کا دوسرا جو نظریہ ہے، اجتماعی زندگی کا نظریہ یا تھیوری آف کولیکٹیو لائف کا، وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے حیوانوں اور انسانوں میں جماعتی زندگی کو لازمی قرار دیا ہے۔ جماعتی زندگی کے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان جو ہے وہ گروہ بنائے بغیر یا معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی جو جبلت ہے وہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان میں یہ تعلق اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا انسانوں میں ہوتا ہے۔ جماعت پسندی ایک فطری تقاضا ہے جس سے معاشرے میں افراد کے گروہ وجود میں آتے ہیں، یعنی کہ ہم گروپ کی شکل میں رہنا چاہتے ہیں اور گروپ میں ہی رہ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، اور ہم اسی طریقے سے چھوٹے گروہ، بڑے گروہ، بہت بڑے گروہ اور پھر معاشرہ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ شاہ صاحب نے 2 تقاضے لکھے ہیں جن کی وجہ سے گروہی زندگی وجود میں آتی ہے، یعنی کہ وہ 2 ریزنز دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو گروپس میں رہتے ہیں یا ہم گروہ کی صورت میں زندگی گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پہلا ہے، ہر جاندار شے اپنی زندگی اور جسم و جان کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور جو معاشرے میں ہی ممکن ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایون کہ چونٹی یا مکھی کو بھی جاندار شے ہیں کہ اگر آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کریں تو یا مارنے کی کوشش کریں تو آپ کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار چیز جو ہے وہ اپنی زندگی کو بچانا چاہتی ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے۔ دوسرا ہے، اپنی نسل کی بقا کی خواہش مند ہوتی ہے جو معاشرے میں پوری ہوتی ہے، یعنی ہر جاندار شے جو ہے وہ اپنی نسل، یعنی کہ اپنے جو نسل ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اور یہ قدرتی جو ہے یہ انسان کے اندر یا جانوروں یا انسانوں دونوں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب نے ان دونوں عوامل کو معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ جدید ماہرین عمرانیات بھی گروہی زندگی کو معاشرے کی بنیاد قرار دیتے ہیں، یعنی کہ معاشرہ کیسے بنا ہے، فرد سے افراد، افراد سے گروہ اور گروہ سے معاشرہ۔ یہی سوشیولوجی کا بھی جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے کہ معاشرے کی ابتدا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ نیز حیوانوں اور انسانوں میں مندرجہ ذیل خواہشات مشترک ہوتی ہیں۔ پہلی، حفظ نفس، بھوک، پیاس، سردی، گرمی اور دشمن سے بچاؤ کے طریقے۔ دوسرا، بقائے نسل، مرد اور عورت کے تعلقات، اولاد اور ماں باپ کا تعلق اس جذبے کا مظہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ بات کی تعلقات کی۔ ہم نے کل جو ہم نے ٹاپک پڑھا، جو نظریہ ہم نے پڑھا، ہم نے اس میں یہی چیز بتائی کہ سب سے پہلا یونٹ یا سب سے پہلا ادارہ یا سب سے پہلا گروہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ اس کو ڈیفائن کریں تو وہ کیا ہے؟ گھر ہے، جس میں 2 بنیادی جو کردار ہوتے ہیں، مرد اور عورت، اور وہی اس ادارے کو بناتے ہیں اور وہی تعلقات کی ابتدا ہے اور وہی رشتوں کی ابتدا ہے، اور وہیں سے ہم سیکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہے، اولاد کا جو ہے وہ پھر اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے باقی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ، معاشرے کے عام لوگوں کے ساتھ، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ،
مطلب ہر جگہ پر بھی جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں، جہاں پر بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہمارا تعلقات کس نوعیت کے ہیں وہ خود بخود شو ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور کتنے ہم تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ہماری ٹریننگ اچھی ہے، اتنے ہمارے اندر جو ہے وہ امپورٹنس ریلیشنز کی یا ریلیشن شپس کو جو امپورٹنس ملنی چاہیے ان کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ ہمارے نزدیک انسانی جذبات کی، انسان کی قدر بہت زیادہ ہے کہ ہم ہر طرح کا، ایون کہ میں آپ کو مثال اکثر دیتی ہوں کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہوتے کہ ہمارے پاس سے گزرنے والا شخص، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس مقصد سے وہ گزر رہا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، لیکن اتنا ہی انٹریکشن، اتنا ہی کہ آپ قریب سے گزرے یا آپ اس شاپ میں گئے جہاں پر وہ لوگ پہلے سے موجود تھے، یہ بھی بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشرہ بنتا ہے کہ ہم نے تعلقات کو معاشرے کے اندر نبھانا کیسے ہے، معاشرے کو کیسے اچھا معاشرہ بنانا ہے، مثالی معاشرہ بنانا ہے، کیسے اداروں کو آگے چلانا ہے، کیسے اداروں کو بہتر کرنا ہے، کس طریقے کو، کس کام کو کس انداز میں کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انہی تعلقات اور اسی جذبے کی مظہر ہوتی ہیں کہ ہم نے تعلقات کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ پھر جب ہم انسان ہیں اور زندہ ہیں، جاندار ہیں، تو بھوک ہے، پیاس ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، اور پھر یہ کہ کہاں پر آپ رہ رہے ہیں، کس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں، آپ کے دشمن کس طرح سے ہیں۔ دشمن ضروری نہیں کہ ایسے ہوں کہ جو آپ کی خود سے دشمنی ہو۔ آپ کشمیریوں کو دیکھ لیں کہ مطلب وہ صرف جو ہے وہ ایک ظلم اور بربریت کو سہ رہے ہیں، ایک دشمنی کو سہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مندرجہ بالا دونوں خواہشات کی تسکین میں انسان کی راہ میں جغرافیائی ماحول اور دیگر رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اوپر خواہشات ہم نے گنی، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کے راستے میں ہمارے جغرافیائی ماحول، کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، کس جگہ رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری اپ برنگنگ کس طریقے سے ہوئی ہے، یہاں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے ہمیں دوسروں سے تعاون حاصل کرنا ہے اور گروہی زندگی وجود میں آتی ہے۔ شاہ صاحب نے حیوانوں اور انسانوں کی خواہشات کا پورا کرنے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف بیان کیے ہیں۔ کیوں کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ انسان کو ذی شعور بنایا گیا ہے، صاحب عقل بنایا گیا ہے، صاحب شعور بنایا گیا ہے۔ انسانوں پر علم، اخلاق، ذوق، جمال، معاشرتی معمولات کا اثر موجود ہوتا ہے، جبکہ جانوروں میں یہ خواص نہیں پائے جاتے۔ کہ یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ نام سے ہی کہ جیسے جانور ہے، یعنی کہ جان تو رکھتا ہے، جان والا تو ہے، لیکن اس کے اندر یہ خواص موجود نہیں ہیں، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی علم، اخلاق، جو بھی ہماری معاشرتی قدریں ہیں، جو ہمارے شوق ہیں، جو اس علاقے کے رسم و رواج ہیں، ان کا اثر اس پر موجود نہیں ہوتا۔ یہ اگلا ہمارا نظریہ ہے کامل معاشرے کا تصور یا نظریہ، کہ کون سا معاشرہ جو ہے وہ کامل معاشرہ ہے اور کس کو ہم پرفیکٹ سوسائٹی کہیں گے۔ شاہ صاحب نے کامل معاشرہ اسے قرار دیا ہے جو ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد اس نصب العین تک پہنچے جو ایک کامل معاشرے کا ہے۔ کل ہم نے جو نظریہ شاہ صاحب کا پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 4 مختلف سٹیجز ہیں جن سے گزر کر ایک معاشرہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، وہ اپنی ارتقائی منازل کو طے کرتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے معاشرے کو ساکن نہیں کہا تھا، ایک جگہ پر رکا ہوا نہیں کہا تھا، جامد نہیں کہا تھا، بلکہ متحرک انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ جس میں ارتقاء اور ترقی ہوتی ہے۔
اس تصور کا تعین ایسے بڑے بڑے فاضل لوگ کر سکتے ہیں جو ملت قصوہ یعنی کامل معاشرے کے تصور سے آگاہ ہوں۔ اس کے لیے معاشرے کے مقصد سے آگاہ ہونا ضروری ہے، معاشرے کا نصب العین معلوم ہونا ضروری ہے۔ کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کامل معاشرہ ہم اسے قرار دیں گے جو ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد اپنا نصب العین حاصل کر لے، اور پھر کہتے ہیں کہ ایسے فاضل عالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس کا مقصد سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاشرے کے نصب العین سے واقف ہوں گے کہ معاشرہ کیا ہے، معاشرے کو کیا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ بقول شمس الرحمن محسنی، بعض مفکرین معاشرے کا مقصد اجتماعی فلاح اور خیر اکبر کو قرار دیتے ہیں اور بعض زیادہ سے زیادہ فلاح سمجھتے ہیں۔ اب بہت سارے مفکرین ایسے ہیں کہ جو معاشرے کا جو اجتماعی فلاح کا تصور ہے اس کو کامل معاشرہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر خیر اور جو بھلائی ہے وہ بہت زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں۔ شاہ ولی اللہ نے ان خیالات کو رد کر دیا اور اپنی نئی تحقیق پیش کی۔ ان کے نزدیک معاشرے کے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے انسان کے فطری تقاضوں کی معرفت ہی دلیل راہ بن سکتی ہے، یعنی کہ یہاں پر پھر شاہ ولی اللہ انسان کے فطری تقاضوں کو اہمیت دیتے ہیں، فطری تقاضوں کا پورا ہونا ہی معاشرے کا مقصد قرار دیتے ہیں، اور معاشرے کا مکمل ہونا یا معاشرے کا کامل ہونا یا معاشرے کا ایک بہترین معاشرہ قرار دینا، وہ ایسے معاشرے کو قرار دیتے ہیں جہاں پہ فرد کے جو فطری تقاضے ہیں ان کو ہی سب سے اولین جانا جائے، ان کو سب سے بہترین سمجھا جائے۔ اس لیے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ انسانیت اور افراد معاشرے کے تمام فطری تقاضوں کے لیے تسکین کا سامان فراہم کرتے ہوں، کہ یعنی کہ افراد جو معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کے جو فطری تقاضے ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، باقی زندگی کی ضروریات ہیں، یہ تمام چیزیں، اور جو انسانیت کا جذبہ ہے، جو فلاح کا جذبہ ہے، جو خیر کا جذبہ ہے، جو لوگوں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے، بھلائی کا جذبہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، یہ تمام چیزیں بھی اس معاشرے میں موجود ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق کامل معاشرہ وہ ہے جس میں ہر فرد کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کے مظاہر میں پورا اتحاد عمل وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہے جب انفرادی اور اجتماعی دونوں مظاہر میں عدالت و توازن کار فرما رہے۔ کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ کامل معاشرہ، مکمل معاشرہ اور مثالی معاشرہ، پرفیکٹ معاشرہ، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، وہ ہے جس میں فرد کے تمام تقاضے اور ان تقاضوں میں پورا اتحاد موجود ہو، یعنی کہ ہر قسم کے، چاہے وہ فطری تقاضے ہیں، چاہے وہ زندگی گزارنے کے ضروریات ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، وہ پوری طرح سے پورا ہوں، اور انفرادی اور اجتماعی دونوں میں جو ہے وہ ہمیں عدالت اور توازن نظر آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عدالت یا توازن کیا چیز ہے، اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے، اس میں انسانیت کی مندرجہ ذیل 4 خصوصیات، 4 خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلا پاکیزہ، دوسرا خشوع و خضوع، تیسرا ضبط نفس، چوتھا عدالت۔ اب آپ نے ان کو غور سے سمجھنا ہے اور ان میں فرق کو دیکھنا ہے کہ خود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انہی 4 خصلتوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، کہ یعنی یہ جو 4 چیزیں شاہ ولی اللہ گنوا رہے ہیں وہ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انہی 4 خصلتوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا، یعنی بھلائی انہی 4 خصلتوں کا حاصل ہے، اور گناہ سے مراد وہ عقائد اور اعمال اور اخلاق ہیں جو ان 4 خصلتوں کی ضد ہیں۔
یعنی کہ بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر یہ 4 خصلتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھلائی موجود ہے، اور گناہ سے مراد ہیں وہ طور طریقے، وہ عقائد، وہ اعمال، وہ اخلاق جو ان 4 خصلتوں یعنی پاکیزہ، خشوع و خضوع، ضبط نفس اور عدالت کے اگینسٹ ہیں یا اس کے ضد میں ہیں۔ اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکیزہ کا کیا مطلب ہے، پاکیزہ سے طہارت مراد ہے۔ اب طہارت کیا چیز ہے، یہ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام ہمیں سب سے بہترین طریقہ طہارت بتاتا ہے۔ طہارت کی جو خصوصیات ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور جسمانی طہارت کیا ہے، ذہنی طہارت کیا ہے، روحانی طہارت کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس پاکیزگی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ خضوع و خشوع سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے حد درجے کی عاجزی و انکساری ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع و خضوع کیا چیز ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز، انکسار اور اللہ کا بندہ بنا کر پیش کیا جائے۔ وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں، میں کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے، میں عاجزی اور انکساری کی ضد ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا خشوع و خضوع ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے یا یہ شاہ ولی اللہ کے نظریے کے مطابق خشوع و خضوع ہے، اس سے مراد عاجزی و انکساری ہے کہ میں کچھ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اتنا ہی کام کرنے کے قابل ہوں، میں اتنا ہی کامیاب ہوں، میں اتنا ہی اعلیٰ عہدے پر ہوں، میں اتنا ہی اپنے جو بھی زندگی کی روٹین ہے اس کو چلانے کے قابل ہوں جتنا اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرتا ہے اور جتنا وہ مجھے نوازتا ہے۔ اگلا تیسرا پوائنٹ ہے ضبط نفس۔ ضبط نفس سے مراد راحت اور فیاضی ہے، یعنی نفس طلب لذت، حب انتقام، بخل اور حرص وغیرہ کے تابع نہ ہو۔ کہ یہ جو چیزیں ہیں ضبط نفس، اس کو اگر آپ اردو کی زبان میں بھی سمجھیں یا اردو کے حوالے سے سمجھیں، ضبط کنٹرول کرنا، نفس اپنے آپ کو، کہ اس سے مراد اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ سے وہ تمام چیزیں دوسرے لوگوں یا معاشرے تک پہنچانا کہ جو اچھائی ہیں، جو بھلائی کا نظریہ ہے، اس میں طلب لذت۔ اب طلب لذت کیا چیز ہے؟ کسی چیز سے طلب ہوتا ہے خواہش کا ہونا، لذت مزہ اٹھانا۔ حب انتقام، انتقام سے بدلہ لینے سے محبت کرنا۔ بخل ہے، حرص ہے، لالچ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے مزاج میں، بلکہ ہمارے جو اندر جو کردار میں سخاوت ہونی چاہیے، فیاضی ہونی چاہیے، دوسروں کے کام آنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ عدالت کیا چیز ہے؟ عدالت سیاسی اور اجتماعی نظاموں کی روح رواں ہے۔ سیاسی اور اجتماعی دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ کامل معاشرے کا حصول ناممکن ہے، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے اس کامل معاشرے کو، اس مثالی معاشرے کو، اس پرفیکٹ معاشرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیسے؟ کہ سیاسی جو ہم نظام بنائیں اس میں حاکم جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ خیال کرے کہ میں رعایا کا خدمت گزار ہوں، میں بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوں، میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ اجتماعی نظام کہ سب کے لیے بہترین نظام ہو، کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب نہ ہو، انصاف کے حوالے سے بھی اور عام اداروں اور عام کاموں کے حوالے سے بھی۔ پھر اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ معاشرے کے جو بھی باقی اجتماعی فلاح و بہبود کے کام ہیں اس میں بھی لوگوں کے لیے فیاضی کا، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔
اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کامل معاشرے کا تصور جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن ہمیں نہ مایوس ہونا ہے، نہ گھبرانا ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جس سے معاشرے میں ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اپنی منزل کی جانب ہم کوشاں رہتے ہیں۔ کہ انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ معاشرہ ساکن نہیں ہے، جامد نہیں ہے، حرکت میں ہے اور ترقی کرتا ہے۔ ترقی کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ جب اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پر اسکول کی 5 جماعتیں پاس کرنے کے بعد ہم بیٹھ نہیں جاتے، ہم اس سے زیادہ اگلے مرحلے میں چلے جاتے ہیں، اگلی سٹیج پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے ہم پاس ہونے کے بعد وہاں پر اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، اپنے لیے فلاح چاہتے ہیں، اپنے لیے کامیابیاں چاہتے ہیں، اس سے اگلی منزل، اس سے اگلی منزل، اس کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم کسی بھی یونیورسٹی ادارے سے فارغ ہوتے ہیں تو اس ڈگری کے ساتھ ہم فارغ نہیں ہو جاتے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کر لیا وہ کافی ہے، بلکہ انسانی ذہن، انسانی سوچ اتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ آگے اور مزید اچھا کیا ہے، مزید میرے لیے فلاح و بہبود کس میں ہے، میں نے اگر اب کمانا ہے تو کس طریقے سے کمانا ہے جو میرے گھر والوں، میرے خاندان کے لیے عزت، توقیر اور نام کا باعث بنے، پھر میری اخروی زندگی کے لیے بھی وہ میرے لیے نجات کا باعث ہو۔ اسی طرح سے معاشرے کا وہ کہتے ہیں کہ 4 سٹیجز مکمل ہونے کے بعد ہم اس میں انفرادی اور اجتماعی بھلائی کے سارے کام کر بھی لینے کے بعد مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کو مزید اچھے سے اچھے کی طرف اس کو ہم گامزن رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے۔ اداروں کو اور مزید اچھے اداروں کو بنانا چاہیے، پہلے سے موجود اداروں میں جو ہیں وہ ریفارمز کرنی چاہیے، پہلے سے موجود جو لا ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں ان میں تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے تاکہ معاشرہ آگے سے آگے چلتا چلا جائے۔ اب جو چوتھا نظریہ ہے شاہ ولی اللہ کا ہے وہ ہے امراض معاشرہ یا تھیوری آف سوشل ڈس آرگنائزیشن، کہ جس میں معاشرے کی بیماریوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ معاشرہ کامل بھی بن گیا، 4 سٹیجز بھی پوری کر لی، لیکن اس میں بیماریاں بھی موجود ہوتی ہیں کہ ایک معاشرہ بیمار بھی ہوتا ہے، اور ان بیماریوں میں کون کون سی قسمیں ہیں کہ پہلا ہے فاسد رسم و رواج، دوسرا ہے معاشی عدم توازن اور تیسرا ہے جرائم۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح سے معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے، اور ان بیماریوں کا علاج بھی کرنا چاہیے تاکہ جو معاشرتی جو تنظیم ہے، جو سوشل آرگنائزیشن ہے وہ ڈس آرگنائز نہ ہو جائے، بلکہ معاشرہ اپنا مقصد یا فلاح حاصل کرتا رہے۔ اب یہاں پر اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے اگلا جو ہم نے آج امراض معاشرہ یا ڈیزیزز آف سوسائٹی یا تھیوری آف سوشل ڈس آرگنائزیشن کیا ہے، اس کو کل ہم ڈیٹیل سے کریں گے اور اچھے طریقے سے آپ نے کو یاد کرنا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اپنے گھروں پر رہیں، محفوظ رہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس وبا سے بچائیں، گھروں سے کم نکلیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔